فیصل واوڈا ماضی میں آپ کی جماعت سے تعلق رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ اتنے سخت الفاظ، میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا اسکرین پہ، وہ کہتے ہیں اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم کالی بھیڑیں کہتے ہیں، تو مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر کے میرے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. فیصل واڈا صاحب نے جو کہا تھا آپ نے بھی اسکرین پہ چلایا تھا اور سب نے سنا ہے، اور یہ سب کو اس کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کو میسج دینا تھا اور کس کے وہ، کیونکہ جس طرح پہلے ہم سن چکے کہ وہ کس کی پراکسی ہے اور یہ اداروں کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک ہفتے میں 4-5 پریس کانفرنسیں کروا رہے تھے. تو اس کو سب کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا تھا اور کیوں کروا رہا تھا اور دھمکی کس کو مل رہی تھی. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ، لیکن چونکہ فیصل واڈا صاحب کو پتہ ہے کہ وہ جن لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کا کوئی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ پارٹیاں بناتے ہیں، وہ حکومتیں بناتے ہیں، وہ حکومتیں گراتے ہیں. تو وہ اتنے مضبوط لوگوں کے ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. ورنہ پولیٹیکل بندہ اس طرح اگر کوئی غلطی بھی کر لے، جس طرح آپ نے ایم کے ایم این اے صاحب کو سنایا، تو اس نے غلطی مان لی، چونکہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ وہ عدالتوں سے اوپر ہے، وہ سسٹم سے اوپر ہے. تو اس لیے ابھی تک وہی جو ہے گمنڈ ہے، وہی والا معاملہ ہے جو پہلے سے تھا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، یہ مطلب کے لوگ ہیں، اور یہ بس ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ان کے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ خاص خلوص والا رشتہ نہیں ہے. نہیں، وہ اس کی اپنی رائے، اس کی رائے کا احترام ہے ہمیں، لیکن ہمارا تو اپنا تعلق 22-23 سال سے جب فیصل واڈا پارٹی میں تھا نہیں، اور ہم نے اسی ٹائم بھی پارٹی میں اختلاف رکھا. پیٹر کی آپ میں کو ریکارڈ درست کرنے کے لیے صرف یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم وہی لوگ نہیں تھے جو اقتدار کے لیے جس طرح ہم وہاں پر جاتے ہیں، جس طرح ہم جو درباری پن سے جو جس طرح وہ پوزیشن پر پہنچتے. ہمیں وہ بھی یاد ہے جب اسمبلی میں اس نے کہا تھا کہ اوپر اللہ پاک ہے اور نیچے عمران خان ہے. وہ الفاظ ہمیں یاد ہے، اور وہ بھی یاد ہے کہ بس یہ اس کے بعد جب جی وائی کے مینیز نے جو ہے اس پہ احتجاج کیا، اس نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور یہ جتنے دن بھاگ گیا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے. تو یہ اس طرح نہ کرے کہ کب سے سکتا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، لیکن یہ ہم وہ لوگ نہیں ہے کہ خان کو اوپر اللہ پاک اور دوسرے جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. کچھ اصولوں پہ ہم ہوتے، اور جس طرح یہ لوگ پارٹیوں میں پوزیشن بناتے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جس طرح اداروں کے ساتھ وہ کس بنیاد پہ وہاں پر اپنی پوزیشن بناتے وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اگر یہ بات نہ کرے تو اچھی بات ہے. صحیح. مائزہ حمید صاحبہ، یہ بتائیے کہ فیصل واوڈا کی گفتگو ہم تو گزشتہ 1 سال سے سنتے آ رہے ہیں، وہ آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، I do not want to repeat them. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جہاز سے باندھ کے رکھ لیں گے. میاں محمد نواز شریف وہ ناکارہ کھلاڑی ہے، وہ ناکارہ گھوڑا ہے جو ریس میں اگر اکیلا بھی حصہ لے تو 4تھے نمبر پر آتا ہے. فیصل واوڈا یہ تمام گفتگو آپ کی لیڈرشپ کے متعلق کرتے رہے ہیں، آخر کیا مجبوری تھی کہ آپ کے ایم این ایز لائن بنا کر فیصل واوڈا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج کمرہ عدالت میں موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت کی سچویشن ہے، جو عدلیہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ شاید ان کا جھکاؤ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے جو عام آدمی بھی آبزرو کر رہا ہے، عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ لائیو پروسیڈنگز ہیں، کیونکہ ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مطلب عام آدمی بھی کیا سوچ رہا ہے کہ کیا عدلیہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، کیا وہ جو ہے ایک ڈیو پروسیس آف لا کی طرح جو ہے جانا چاہ رہی ہے، یا کیا ایک طرف جھکاؤ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اگر آبزرویشن ہے ایسی کہ عدلیہ کا یا اس ادارے کا ایک طرف جھکاؤ ہے، پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے، تو وہ نہیں نظر آنا چاہیے. دیکھیں، دس از ایک پرانی کہاوت ہے کہ مطلب جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ساری آنکھیں، ساری نظریں عدلیہ کے اوپر ہیں اس وقت. کیا وہ پارلیمنٹ ہو، کیا وہ الیکشن کمیشن ہو، سب جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو عدلیہ کو ایک جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے ہر فیصلہ کرنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی
جو بھی اوپینین ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی ادارے کے بارے میں کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں یہ قابل مذمت ہے، لیکن نیورتھلیس جو پرٹیکولرلی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، عوام کی وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں، بہت بڑا سٹانس لیا انہوں نے۔ ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ نکالا گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے ایٹمی دھماکے کیے، دوسری دفعہ جو ہے ایک اقامے پہ نکالا گیا۔ تو ایک پرنسپل سٹینڈ لیتے رہے ہیں، اپنی فیملی کو سیکریفائز کرتے رہے، تو ان کو کوئی عہدوں کا فرق نہیں پڑتا۔ بتائیے اگر ان کی باتیں قابل مذمت ہیں، اگر ان کے الفاظ قابل مذمت ہیں، فیصل وافڈہ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ اس گفتگو سے اگری نہیں کرتی، تو آپ کے ایم این ایز اسلام آباد کے، راولپنڈی کے تعلق رکھنے والے گرد و نواح میں جتنے بھی اویلیبل تھے وہ سب کے سب، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتی تو یہ لوگ کیوں گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ فیصل وافڈہ سے اظہار یکجہتی کس بات کا کر رہے تھے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عدلیہ اپنے فیصلوں سے جانی جاتی ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ ایک عدلیہ کا جو ججز ہوتے ہیں ان سے نہیں جانی جاتی، تو اگر اپنے فیصلے جو ہیں ان کا جھکاؤ ایک طرف ہوگا، ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہوگا، تو آبویسلی جو ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آبویسلی ان لوگوں کو سپورٹ کرنے چلے جائیں گے۔ جو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کرنے نہیں گئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے گئے تھے، پروسیڈنگز ان دیکھنے کے گئے۔ اپنے کیسز کا ایشو چل رہا ہے، ان کا اپنے کیسز کا ایشو بھی چل رہا ہے اسلام آباد کا، آپ کو پتہ ہے ساری سیٹوں پہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔